بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام دیکھنے والے ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل میں ہوں شراز مغل۔ ناظرین کچھ ایک ساتھ جو میرے لیے خلافت عثمانیہ پر، اسی طریقے سے آج فتوحات میں فقط اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا خیال جو عثمان کو تھا، جب بھی وہ فتح کرتا کوئی چیز اس میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو ساتھ ضرور رکھتا۔ دولت عثمانیہ کے بانی عثمان بن ارطغرل کی کاروائیاں اور فتوحات اقتصادی، عسکری یا کسی اور مصلحت کے لیے نہیں تھی، بلکہ ان کی غرض و غایت اعلاء کلمہ حق اور دین اسلام کی ترویج تھی۔ اس لیے مورخ احمد رفیق لکھتے ہیں، التاریخ العالم الکبیر میں لکھتے ہیں کہ عثمان انتہائی درجہ کا دیانتدار شخص تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اسلام کی نشر و اشاعت ایک مقدس فریضہ ہے۔ وہ نہایت سنجیدہ اور وسیع سیاسی فکر و نظر کا مالک تھا۔ عثمان نے اپنی سلطنت کی بنیاد اقتدار کی محبت پر نہیں رکھی، بلکہ اس کی بنیاد اسلام کی اشاعت پر رکھی تھی۔ مصر اغلو لکھتے ہیں، عثمان بن ارطغرل اس بات پر گہرا یقین رکھتے تھے کہ اس کی زندگی کا وظیفہ صرف اور صرف اعلاء حق کلمۃ اللہ، جہاد فی سبیل اللہ کرنا ہے۔ اس نے اپنی تمام ذہنی اور جسمانی قوتیں اس مقصد کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے وقف کر دیں۔ یہ تھی عثمان اول کی بعض اعلیٰ صفات جو در حقیقت ایمان، روز آخرت کے لیے تیاری، اہل ایمان کے ساتھ محبت، اہل کفر و عصیان سے نفرت اور جہاد فی سبیل اللہ اور دعوت حق کے ساتھ ان کی محبت کا طبعی ثمرہ تھی۔ یہی وجہ ہے کہ عثمان اپنی فتوحات میں ایشیا کو چک کے علاقے میں رومی حکمرانوں سے تین میں سے ایک چیز اختیار کرنے کا مطالبہ کرتے تھے: اسلام قبول کریں، جزیہ دیں یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ جب بھی وہ مطالبہ کرتے تو یہ تین ہی باتیں کرتے تھے، وہ یا جزیہ کی، یا جنگ کی، یا اسلام قبول کریں۔ اسی وجہ سے بعض لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے اور بعض نے جزیہ دینے پر صلح کر لی، لیکن جن لوگوں نے اسلام قبول کیا اور نہ ہی اسلام قبول کیا اور نہ ہی جزیہ دینے پر راضی ہوئے، عثمان نے ان کے خلاف جہاد کیا، اس میں کسی سستی کا مظاہرہ نہ کیا، اور اسی طرح رومیوں کو پیچھے دھکیلتے ہوئے بہت سے علاقوں کو اپنی مملکت میں شامل کر لیا۔ ایمان باللہ اور خوف و آخرت کی بدولت عثمان کی شخصیت میں بڑی سنجیدگی اور جاذبیت تھی۔ اسی وجہ سے اس کی قوت، اس کی عدالت پر اس کا اقتدار، اس کی رحمت پر اس کی غنا، اس کی تواضع پر غالب نہ آئی۔ وہ اللہ کی تائید و نصرت کا مستحق بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اقتدار اور غلبہ کے اسباب مہیا کیے۔ یہ اللہ کریم کا اپنے بندے عثمان پر خصوصی فضل تھا۔ اللہ کریم نے حسن و تدبیر ورائے کثرت جنود اور ہیبت و وقار کے ذریعے ایشیا کو چک میں انہیں تصرف و اقتدار بخش دیا۔ اللہ کریم کے اس پر خصوصی نگاہ تھی، اس پر توفیق کا دروازہ کھول دیا، اس کے بلند مقاصد اور اہداف کو پورا کر دیا۔ دعوت اللہ کی محبت کے سبب انہوں نے بڑے کارنامے سر انجام دیے۔ انہوں نے اپنی تلوار خارۂ شگاف کے ذریعے جہاں عظیم فتوحات حاصل کیں، وہاں ایمان اور حسن و کردار کے ذریعے دلوں کو مسخر کیا۔ جب بھی کسی قوم پر غلبہ حاصل ہوا، اسے حق اور ایمان باللہ کی دعوت ضرور دی۔ وہ اپنی سلطنت کے تمام علاقوں اور شہروں میں اصلاحی کاموں کے خریز تھے، یعنی وہ اس پہ کے خواہش مند تھے۔ انہوں نے حق اور عدل انصاف کی حکمرانی عام کرنے کی کوشش کی۔ انہیں اہل ایمان سے گہری محبت اور سچی لگن تھی، اور جس طرح وہ اہل ایمان کو دل و جان سے چاہتے تھے، اسی طرح اہل کفر و عصیان سے بیر رکھتے تھے، یعنی دشمنی رکھتے تھے۔ جس طرح وہ مسلمانوں سے زیادہ پیار کرتا تھا، اسی طریقے سے وہ غیر مسلموں سے دشمنی بھی رکھتا تھا۔ ناظرین قسطیں جاری ہیں، آپ ضرور دیکھتے رہیں۔